بارے میں بطلۃ الکربلا کہ جس کا ترجمہ فارسی میں ہوا جعفر شہیدی صاحب نے کیا، شیر زن کربلا، پھر اس کا ترجمہ اردو میں کیا اتفاق سے خود ہمارے نانا کے بڑے بھائی نے خان بہادر سید محمد عباس زیدی نے، کربلا کی شیر دل خاتون۔ یہ عالم اسلام کی صف اول کی کتاب ہے جناب زینب کے بارے میں، اور قدیم کتاب، یہ بھی مصر سے ہے۔ قدیم سے مراد تقریباً 50 سال پہلے کی۔ ڈاکٹر عائشہ بنت شاطا نے یہ کتاب لکھی، ڈاکٹر عائشہ بنت شاطا نے، یہ ڈاکٹر بھی تھی، نام بھی عائشہ تھا، عائشہ بنت شاطا، بطلۃ الکربلا، تو خاص احترام ہے۔ مصر کے حالات بدل رہے ہیں جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ لیبیا کا فتنہ کہ خدا قذافی کو غرق کرے، غارت کرے، اور قذافی کے ساتھ جو ایک مسئلہ ہے وہ ہے آغا موسیٰ صدر کا، کہ 1978 25 اگست سے 29 اگست کے درمیان قذافی نے حضرت آیت اللہ موسیٰ صدر کو، کہ ان کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، سیمینار بھی کر چکے ہیں پہلے، انہیں اغوا کیا اور آج تک ان کا کچھ نہیں معلوم۔ اس وقت تمام بڑے علماء، خصوصاً کچھ دن پہلے آغا سیستانی کا پیغام تمام شیعوں کے نام تھا کہ وہ آغا موسیٰ صدر کے لیے دعا کریں۔ ایک پیغام جس کا شاید ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آغا بہجت کے نام سے، لیکن کنفرم نہیں ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تحولات آئیں گے، آغا موسیٰ صدر ظاہر ہوں گے اور عالم اسلام کے لیے ایک بہت ہی بڑی خدمت انجام دیں گے۔ ابھی نہیں معلوم یہ قول صحیح ہے یا غلط ہے، بالآخر نقل ہوا۔ تو ابھی جو اہم مسئلہ ہے لیبیا کے حوالے سے وہ آغا موسیٰ صدر ہے، کہ قذافی جاتے جاتے ان کو نہ مار دے کہیں، یا یہ کہ اگر وہ بچ گئے تو دشمن کے ہاتھوں نہ چڑھ جائیں، یہاں سے کسی اور اسلامی ملک کو یرغمال کے طور پہ نہ دے دیے جائیں، شیعوں کو بلیک میل کرنے کا کوئی نیا سلسلہ شروع نہ ہو، یا کسی طرح اسرائیل کے حوالے نہ کر دیے جائیں۔ تو اس پر بہت اہم موضوع ہے کہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اور آغا موسیٰ صدر کے بارے میں اتفاق سے ہمیشہ سکوتائی ہوئی۔ امام خمینی نے جب قذافی نے آنا چاہا تو امام خمینی نے منع کر دیا تھا کہ نہیں۔ بعد میں عبداللہ جلود آیا تو آیت اللہ العظمیٰ صادق روحانی نے، اس زمانے میں بہت ہی سیاست میں وہ آگے تھے، وہ کہ اب وہ بالکل سیاست سے ہٹ گئے، تو انہوں نے فرمایا تھا عبداللہ جلود کو یرغمال بنا لو تاکہ بالآخر یہ ایشو دنیا میں اٹھے۔ لیکن آغا منتظری کی رائے یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ میرے بیٹے کے بڑے اچھے تعلقات ہیں قذافی سے، شہید محمد منتظری کے، اور وہ اس مسئلے کو حل کر لے گا، اور مصلحت نہیں ہے کہ لیبیا سے ٹکرایا جائے، کیونکہ لیبیا بھی امریکہ کا دشمن ہے، ہم بھی امریکہ کے دشمن ہیں۔ اس وقت قذافی کی مخالفت امریکہ کی خدمت ہوگی، یہ رائے تھی آغا منتظری کی، اور اس رائے کے خلاف ہیں تمام گھر والے آغا موسیٰ صدر کے، اور وہ کہتے ہیں کہ آغا موسیٰ صدر کے بارے میں بڑی کوتاہی ہوئی، امام خمینی نے کرنا بھی چاہا تو ان کے ارد گرد کے افراد نے انہیں کرنے نہیں دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے خود آغا خامنہئی کے گھر والوں کی، جب آغا خامنہئی کی ملاقات ہوئی رباب صدر سے اور آغا صدر کے گھر والوں سے، تو آغا خامنہئی نے بھی اس بات کو کہا کہ آغا صدر کے بارے میں بلا شک کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ آغا صدر کچھ نہیں پتا۔ تو ایران میں امام خمینی کے بعد جو دوسرا مرحلہ آیا کہ خدا طول عمر عطا فرمائے، حضرت آیت اللہ خامنہئی کا سلسلہ، یہ سلسلہ اللہ کا شکر ہے بڑھ رہا ہے، اور آخر زمانے میں جو 3 افراد کا بڑا زیادہ ذکر ہے، سفیانی، یمانی اور خراسانی۔ یمانی کا تعلق یمن سے ہوگا، سفیانی کا تعلق ہم بتا چکے کہ شام سے ہے، خراسانی کا تعلق خراسان سے ہے۔ شاید پہلے بھی ہم اس سے توجہ دلا چکے ہیں کہ روایتوں میں ہے کہ یہ تینوں کے تینوں ایک ہی سال، ایک ہی مہینے، ایک ہی ہفتے اور ایک ہی دن ظاہر ہوں گے دنیا کے سامنے۔ اس اعتبار سے یہ تطبیق نہ آغا سیستانی پہ صحیح بیٹھتی ہے نہ آغا خامنہئی پہ، اگر اس روایت کو مان لیا جائے کہ ایک ہی دن میں سب ظاہر ہوں گے، تو ایک دن میں تو ظاہر نہیں ہوئے ابھی تک۔ پھر روایت میں ہے کہ خراسانی جو ہے وہ سید ہے، فاطمی ہے، امام حسین کی نسل سے ہے، خراسان کا رہنے والا ہے، ایک سید ہے، اور کیا ہے، فی یدہ خال، اس کے ہاتھ پر تل ہے، بعض جگہ نقل ہوا فی کف پہ ہی، اس کے ہتھیلی پہ تل ہے، او فی معذرت فی یدہ خال فی خدہ خال، اس کے رخسار پر تل ہے، او علی ید یمنا خال، اور یا اس کے ہاتھ پر تل ہے، بعض جگہ نقل ہوا کہ کف پہ ہی خال، اس کی ہتھیلی پہ تل ہے۔ ہمارے یہاں بعض حضرات نے اتفاق سے، ایک دو ہمارے دوست تھے، انہوں نے اس چیز کو مشہور کیا، اور یہ غلط ہے لغت کے اعتبار سے، کہ جی ہاتھ میں خلل ہے،
تو یاد رکھیں خال ہے الف لام ہے خال اور اس کے معنی ہے تل. اور خال کبھی بھی خلل کے معنی میں نہیں آتا کیونکہ خلل میں الف واو یا نہیں ہے بلکہ خے لام لام ہے. خلل میں خے لام اور لام ہے جبکہ خال کے اندر ایک لام ہے. یہ اتفاق سے ایک ہمارے دوست تھے جنہوں نے اس موضوع کو اٹھایا اور بہت زیادہ اٹھایا, تقریباً اچھی خاصی جگہ مشہور ہوا اور روایت کی خود تحریف کی ایک طرح سے خود ہمارے سامنے. اور جب اس روایت کو آقا قرآنی کے سامنے اتفاق سے انہوں نے ڈسکس کیا تو آقا قرآنی نے بھی کہا کہ عربی تمہیں نہیں آتی کیا, یہ خال کے معنی خلل نہیں ہو سکتے. وجہ کیا تھی کہ اس خال کو بے معنی خلل لے کے وہ کہنا چاہتے تھے کہ یہاں آقا خامنہی شاید مراد ہیں. بھئی آقا خامنہی خراسانی ہے, کافی ہے, سید ہیں کافی ہے. ممکن ہے کہ سید خراسانی آقا خامنہی ہو, ممکن ہے سید خراسانی آقا سستانی ہو, لیکن روایت کے مطابق جو شیعوں میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہے کہ خراسانی اور سفیانی اور یمانی ایک ہی سال ایک ہی دن ایک ہی مہینے میں ظاہر ہوں گے, اس روایت کے مطابق تو نہ آقا سستانی خراسانی لگتے ہیں, نہ آقا سستانی خراسانی لگتے ہیں, نہ آقا خامنہی خراسانی لگتے ہیں. لیکن ممکن ہے کہ دنیا کے سامنے آنے سے ایک الگ مراد ہو, تو ممکن ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ہو, ممکن ہے, اور ممکن ہے یہ دونوں ہی نہ ہو, یہ خدا بہتر جانے. تطبیق آقا خامنہی پہ بھی ہو سکتی ہے, تطبیق آقا سستانی پہ بھی ہو سکتی ہے. سفیانی کون ہے ابھی تک ظاہر نہیں ہوا. بعض جگہ نقل ہوا, خود ہم نے بھی نہیں سنا, نقل ہوا آقا بہلول سے کہ وہ کہتے ہیں سفیانی پیدا ہو گیا ہے اور شام کی فوج میں یہی آدمی بغاوت کرے گا اور اس کے بعد اوپر آ جائے گا. یعنی کیا ہوگا اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے, اگر, کیونکہ یہ افواہیں ہوتی ہیں عام, یہ اگر فوج میں آدمی ہے 25 سال پہلے آقا بہلول نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بشار کے دور میں وہ ہٹے گا, بشار کو ہٹائے گا, سفیانی ظاہر ہو جائے گا. فرض کرنے فرض. تو یہ سفیانی کے بارے میں گفتگو. یمانی کون ہے؟ تو یمانی کے بارے میں نے پہلے توجہ دلائی, یمن کا ہوگا. یمن میں اس وقت 3 طرح کے شیعہ ہیں. یہ بات واضح رہے کہ شیعہ اسماعیلی, اور شیعہ اسماعیلیوں میں بھی دونوں ہیں. ہمارے یہاں اسماعیلی سے کیا مراد دی جاتی ہے؟ خالی آقا خانی. لیکن کلامی اعتبار سے اسماعیلی سے مراد ہوتی ہے جو حضرت اسماعیل کو امام مانتے ہیں, یعنی امام جعفر صادق کے فرزند اسماعیل کو امام مانتے ہیں, وہ ہیں اسماعیلی. یہ اسماعیلی آگے جا کے 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے, نظاری و مستعلیہ. تو یمن میں مستعلیہ بھی ہیں بوری اور نظاریہ بھی ہیں یعنی آقا خانی. اور کون سے شیعہ ہیں؟ اثنا عشری جیسے ہم. اور کون سے شیعہ ہیں زیادہ مقدار میں؟ شیعہ زیدیہ. شیعہ زیدیہ کون ہیں؟ جو حضرت زید کی نسل میں امامت کو مانتے ہیں اور ان کے یہاں فقہ بھی الگ ہے. اب وہ زیدیہ فرقے کے لوگ بڑی تیزی سے اثنا عشریت کی جانب آ رہے ہیں. یہ جو حوثیوں کی جنگ تھی کہ جن کے پہلے کمانڈر تھے حسین حوثی اور شہید ہو گئے 2005 میں. یہ پنکھا اگر بند کر دیں تو بہتر ہے, اس سے آواز ڈسٹرب ہوگی. تو کیا یمن میں حکومت کے خلاف عبداللہ صالح کے خلاف, جو خود ایک ڈکٹیٹر ہے اور اس کو کہا جاتا ہے صدام کا چھوٹا بھائی, یہ بھی باس پارٹی کا ہے. اور صدام کے دور میں اس نے اپنے افراد وہاں بھیجے تھے اور صدامی اچھے خاصے یمن میں آئے ہوئے ہیں. اور یہ مشہور ہے عربوں کے درمیان, باس پارٹی کے درمیان, صدام کا چھوٹا بھائی کون؟ عبداللہ صالح. کہ خدا اس کے شر سے یمن کو آزاد کرے. اس ملعون کے خلاف جو قیام فرمایا تھا جناب حضرت علامہ بدر الدین طباطبائی حوثی نے قیام فرمایا تھا کہ جو ابھی پچھلے سال 17 ذی الحجہ کو دنیا سے رخصت ہوئے اور فوج کی کمانڈ تھی ان کے فرزند حسین حوثی کے پاس کہ جو 2005 میں شہید ہوئے. اب اس فوج کی کمانڈ ہے, حوثیوں کی فوج کی کمانڈ ہے کس کے ہاتھ میں؟ جناب
عبد الملک حوثی کے ہاتھ میں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو اہل بیت علیہم السلام کی نصرت کے لیے طاقت اور عظمت اور شوکت عطا فرمائے۔ اب یہ لوگ شدت سے اہل بیت کی جانب آ رہے ہیں، اور یمن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومنین کھڑے ہو چکے ہیں اور ساتھ میں دوسرے بھی کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو یہ یمن کے بارے میں مختصر سی گفتگو۔ لیبیا کے بارے میں گفتگو ہوئی، الجزائر، تیونس، مراکش میں سلسلہ چل رہا ہے، یہ سب کچھ اہل بیت کی جانب بڑھے گا سلسلہ۔ بحرین میں جو 85% مومنین کی آبادی ہے، اور 1971 تک یہ ایران کا حصہ تھا، لیکن برٹشر کا قبضہ تھا۔ برٹشر نے جاتے جاتے جس طرح انڈیا پاکستان میں کشمیر کے مسئلے کو چھوڑ دیا، تو بحرین کے مسئلے کو چھوڑ کے چلے گئے، اور 71 میں آل خلیفہ کو سعودی عرب کے نجدیوں میں سے، خالص نجدی وہابیوں میں سے آل خلیفہ کو بلا کے شیعوں پر مسلط کر دیا۔ اور یہاں پر مسلط کرنے کے بعد آپ دیکھیں ان سے فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں کہ تم حکومت کرو، اور وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہے امریکہ کی فوج کی۔ اس وقت جو 2 بڑے اڈے ہیں امریکہ کے، ان میں سے ایک جو ہے خود قطر میں اور ایک بحرین میں، وہ فائدہ پیسہ لے رہے ہیں ان سے، جس سے بحرین والوں سے، اس کے بدلے کیا دے رہے ہیں کہ تم یہاں حکومت کرو۔ اب وہاں پر الحمدللہ مومنین اٹھے ہیں۔ بحرین میں جو ایک پہلے علماء میں سے ایک سلسلہ اٹھا تھا، وہ عصفور خاندان کا تھا، شیخ عصفور کے پورا خاندان۔ اسی طرح ابھی جو اٹھے تھے شیخ عیسیٰ قاسم، یہ وہاں کے بزرگوں میں سے ایک ہیں۔ ان کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد اٹھی ہے، اور اب وہاں پر اٹھ گئے، خصوصاً وزیر کے خلاف، نیا قانون بننے کے فیور میں، الیکشن کے فیور میں، اور ان کو دبانے کے لیے بہت پریشان ہے کون؟ سعودی عرب، کیونکہ اسی سے ملا ہوا علاقہ خبر ہے، دمام ہے، قطیف ہے۔